وہ لمحہ آ چکا تھا، ایک باپ اپنے بیٹے پر چھری چلانے والا تھا۔ آسمان کے فرشتے دیکھ رہے تھے، زمین خاموش تھی، ہوا رک سی گئی تھی، اور شیطان سمجھ چکا تھا کہ آج ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن کیا اللہ واقعی اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا چاہتے تھے، یا اسی قربانی کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا تاکہ چہرہ نہ دیکھنا پڑے، کیونکہ باپ کا دل اب بھی رو رہا تھا۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پہلو کے بل لٹا دیا۔ سوچو، ایک طرف باپ کا پیار، دوسری طرف اللہ کی محبت، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو چن لیا۔ یہی اصل قربانی تھی، صرف جانور کی نہیں، اپنی محبت، اپنی خواہش، اپنا دل اللہ کے حوالے کر دینا۔ اب وقت رک سا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور چوری چل گئی، لیکن سبحان اللہ، چوری چل رہی تھی مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بار، دو بار، پھر بار بار، لیکن چھری کٹ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا تھا، اے چھری آج مت کٹنا۔ اللہ اکبر۔ تبھی آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب سچ کر دکھایا۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ آنسو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے تھے۔ فرشتوں نے تکبیر کہی، آسمان خوشی سے گونج اٹھا، کیونکہ ایک بندہ اللہ کا امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اور پھر اللہ نے اپنی رحمت نازل کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے عظیم دمبا لے کر آئے، ایک سفید خوبصورت جنتی دمبا، اور اللہ نے فرمایا، ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک بڑی قربانی دے دی۔ قرآن میں آتا ہے، یعنی اللہ کو اسماعیل علیہ السلام کا خون نہیں چاہیے تھا، اللہ تو دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت بڑی ہے یا اللہ کا حکم، اور ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا ہر چیز سے اوپر ہے۔ اس دن کے بعد قربانی صرف ایک روایت نہیں رہی، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکنے کی نشانی بن گئی، اور اسی یاد میں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، اللہ تک نہ ان کو گوشت پہنچاتا ہے نہ خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لیکن اس واقعے کی اصل پیغام کیا ہے؟ کیا صرف جانور ذبح کرنا ہی قربانی ہے، یا اللہ ہم سے کچھ اور مانگتے ہیں؟ آج کے مسلمان اس واقعے سے کیا سیکھیں؟